اجر و ثواب ہے، بہت سی برکتیں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ظاہری آنکھ سے اسے نہیں دیکھ پاتے، لیکن جہاں اللہ کے محبوبوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ بے شک آپ نبی کی میلاد کی محفل میں بیٹھے ہیں، یہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے محبوبوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں اسلام کے اندر عبادت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا، ذکر الانبیاء من العبادت، انبیاء کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے، وذکر الصالحین کفارہ، اور نبی فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو یہاں انبیاء کے ذکر کی محفل ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل ہے، تو یقیناً اس محفل میں آنا، اس محفل کی باتیں سننا اور اس محفل میں شریک ہونا باعث خیر و برکت ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ اس پر کثیر ثواب عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی محفل منعقد کرنا یہ اول اسلام سے ہے، شروع سے ہے، ابتدا سے ہے۔ نبی کی میلاد کی محفل ہر زمانے میں سجائی گئی، اس کا ذکر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مقدسہ میں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو ہے روایتوں میں ہے، تابعین ہو، تبع تابعین ہو، ائمہ مجتہدین ہو، محدثین ہو، مدبرین ہو، محققین ہو، 1400 سال کے اندر جتنے علماء، مشائخ اور بزرگان دین گزرے، سب نے اپنی اپنی کتابوں میں نبی کی میلاد کا ذکر فرمایا۔ نبی کی میلاد کی محفل سجانا یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، اور اللہ تعالی ہر کسی کو یہ توفیق نہیں عطا فرماتا۔ بہت مخصوص لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرماتا ہے، اور یہ توفیق انہیں ملتی ہے جو ایمان والے ہوتے ہیں۔ جو ایمان والے نہیں ہوتے ان کو نبی کی میلاد منانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ وجہ بھی بتاؤں، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو کون نہیں جانتا؟ داماد رسول ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کے بارے میں یہ فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ میرے آقا نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا، ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے۔ میرے آقا نے حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت قرار دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، صحابہ اکرام میں سب سے افضل، آپ جمعے کے دن امام صاحب سے خطبہ سنتے ہوں گے، خطبے میں وہ کہتے ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ انبیاء کے بعد انسانوں میں اگر کوئی سب سے عظمت والا ہے، کوئی سب سے افضل ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ انبیاء کے بعد سب سے افضل انسانوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہم مومنین کی ماں فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم آ جاتے یا سامنے بیٹھے ہوتے تو ہمیشہ میں نے دیکھا کہ میرے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے چہرے کو تکتے رہتے ہیں، ان کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ ان کو حضرت علی کا چہرہ تکتے ہوئے دیکھا، تو ایک مرتبہ میں نے خود اپنے والد سے پوچھا، اے ابو بکر صدیق، اے میرے والد، آخر کیا وجہ ہے کہ جب حضرت علی آپ کے سامنے ہوتے ہیں تو آپ ان کا چہرہ تکتے رہتے ہیں، ان کا چہرہ دیکھتے رہتے ہیں؟ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ اے میری بیٹی عائشہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ سنے ہیں کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اس لیے جب علی میرے سامنے ہوتے ہیں تو میں ان کے چہرے کو تکتا رہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت رسول اللہ نے فرمایا، کتنا مقام و مرتبہ بلند ہے۔
حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پوچھا کسی نے نبی کی میلاد کی عظمت اور عزت کے بارے میں، اس وقت حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا من عظم مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی عظمت کی عزت کی، فرماتے ہیں کہ اس کے پڑھوانے کا سبب بنا۔ تو اگر نبی کی میلاد کی عظمت کرے، عزت کرے، وَقَانَ سَبَبًا لِقِرَاتِهِ، اس کے پڑھوانے کا سبب بنے، فرماتے ہیں لَا يَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا بِالْإِيمَانِ، تو دنیا سے بغیر ایمان کے نہیں جائے گا، دنیا سے بغیر ایمان کے نہیں جائے گا۔ فرماتے وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اور جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ تعالی بغیر حساب کے اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ نبی کی میلاد اگر کوئی شخص مناتا ہے، اس کے پڑھوانے کا سبب بنتا ہے یا اس کی عزت کرتا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں لا یخرج من الدنیا الا بالایمان، تو دنیا سے بغیر ایمان کے نہیں جائے گا، جب بھی وہ مرے گا تو ایمان پر اس کا خاتمہ ہوگا۔ نبی کی میلاد منانے کا یہ اللہ تعالیٰ اسے صلہ اور بدلہ عطا فرمائے گا کہ نبی کی میلاد منانے کی وجہ سے وہ بے ایمان ہو کر دنیا سے نہیں جائے گا، جب بھی دنیا سے جائے گا ایمان کے ساتھ جائے گا۔ اب بتائیے کہ اگر دنیا میں آپ آئے ہیں تو اللہ کی عبادت کے لیے ہی آپ کو پیدا کیا گیا۔ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ آپ کی پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، دنیا میں عبادت و ریاضت کریں، لیکن آخری وقت آپ کا ایمان سلامت نہ ہو تو اس عبادت و ریاضت کا کیا فائدہ ہے؟ ایمان پہلے ہے، عبادات اور اعمال بعد میں ہیں۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز رسول اللہ نے ایمان کہا، دوسری چیز رسول اللہ نے نماز، اور تیسرے کو رسول اللہ نے روزہ، چوتھے کو زکوٰۃ، اور پانچویں کو حج ارشاد فرمایا۔ آخر کیوں رسول اللہ نے ایمان کو پہلے نمبر پر رکھا؟ اس لیے کہ جب بندے مومن کا ایمان ہوگا صحیح تو اس کی نماز بھی قبول ہوگی، روزہ بھی قبول ہوگا، اس کی زکوٰۃ اور حج بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ لیکن اگر ایمان ہوگا ہی نہیں اس کے پاس تو نہ نماز اس کی قبول ہونے والی ہے، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، یہاں تک کہ کوئی بھی کام کر لے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ایمان شرط ہے، اعمال کے قبول ہونے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے کتاب الایمان کے اندر، اور مسلم شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے کتاب الایمان کے اندر، متفق علیہ حدیث ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن میں ہر اس شخص کی بخشش کراؤں گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو، یعنی بخشش کا دار و مدار قیامت کے دن ایمان پر ہے۔ جس شخص کا ایمان دنیا میں سلامت ہوگا اور ایمان کے ساتھ وہ قبر کے حوالے ہوگا، حشر میں جب اٹھے گا تو ایمان اس کے پاس ہوگا، تبھی اس کی بخشش ہوگی، تبھی اس کو نجات ملے گی، تبھی اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ لیکن جس کے اندر ایمان نہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کے سبب اسے جنت میں نہیں داخل کرے گا۔ سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ ایمان ہے۔ وہ مومن کامیاب ہے، وہ شخص کامیاب ہے جو دنیا سے ایمان کے ساتھ جاتا ہے، اور دنیا سے ایمان کے ساتھ جاتا کون ہے؟ وہ جاتا ہے جو دنیا میں نبی کا عاشق ہوتا ہے، جو دنیا میں نبی کی میلاد کی محفل سجاتا ہے۔ حضرت علی نے اسی لیے فرمایا کہ اگر میلاد کی عظمت اور عزت کرے گا، اگر اس کے پڑھوانے کا سبب بنے گا تو اس کا بدلہ اور صلہ اللہ تعالیٰ یہ عطا فرمائے گا کہ بغیر ایمان کے دنیا سے نہیں جائے گا، جب بھی دنیا سے جائے گا ایمان سلامت ہوگا، اور جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں وہی شخص حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ بغیر حساب سے اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ نبی کی میلاد کی محفل سجانا چاہیے، اس کی عظمت اور عزت کرنا چاہیے، اس کے پڑھوانے میں جو ہے اس کے پڑھوانے کا سبب بننا چاہیے۔ اس سے دنیاوی بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ تو آپ نبی کی میلاد کی محفل سجائے ہوئے ہیں، اس کا فائدہ دنیا میں بھی آپ کو ملے گا اور آخرت میں بھی رب تعالیٰ اس کا فائدہ عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے
دنیاوی فائدے ہم ہر جگہ تلاشتے ہیں اور ہر وہ کام کرتے ہیں جس میں ہمارا فائدہ ہو اور ہر اس کام سے بچتے ہیں جس میں ہمارا نقصان ہوتا ہے۔ آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، کسی عالم کے پاس بھی جاتے ہیں یا کسی بزرگ یا ولی سے بھی ملتے ہیں تو عام طور سے آپ جو ہے اپنی ضرورت کے حوالے سے ملتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی آفت و بلیات آ جائے تب آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ مسجد کا رخ کرنا چاہیے، علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہیے، وہاں جا کر دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہماری مصیبت اور پریشانی کو دور فرما دے۔ آپ جب کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی محفل جو ہوتی ہے یہ بھی آفت و بلیات کو دور کرتی ہے۔ جہاں نبی کے ذکر کی محفل سجائی جاتی ہے اس جگہ سے بھی آفت و بلیات دور ہو جاتی ہے۔ ایک بڑے عظیم بزرگ گزرے ہیں آج سے 550 سال پہلے، علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ، 911 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ کیسے عاشق تھے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو ظاہری آنکھوں سے اپنا دیدار کرایا تھا، وہ بھی 1-2 مرتبہ نہیں بلکہ 70 مرتبہ رسول اللہ نے ان کو اپنا دیدار کرایا۔ اتنے عظیم بزرگ تھے، اتنے اللہ کے مقرب بندے تھے، نبی پاک کے اتنے بڑے عاشق تھے کہ رسول اللہ نے ظاہری آنکھوں سے انہیں اپنا دیدار کرایا تھا، وہ بھی 70 مرتبہ۔ انہوں نے بہت ساری کتابیں تحریر فرمائی۔ نبی پاک علیہ السلام کی میلاد پر علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے 4 کتابیں تحریر فرمائی۔ ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ جو بندہ دنیا میں نبی پاک علیہ السلام کی میلاد کی محفل سجاتا ہے تو اگر وہ اپنے گھر کے اندر نبی کی میلاد کی محفل سجائے یا اپنے محلے کے اندر نبی کی میلاد کی محفل سجائے، فرماتے ہیں کہ اس میلاد النبی کی محفل سجانے کی برکت یہ ہوتی ہے کہ وہ گھر اور وہ محلہ اللہ تبارک و تعالی 1 سال تک آفت و بلیات سے محفوظ۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں جس گھر میں یا جس محلے میں نبی کی میلاد کی محفل سجا دی جاتی ہے وہ گھر اور وہ محلہ 1 سال تک آفت و بلیات سے محفوظ۔ تو نبی کی میلاد کی محفل سجانے سے کئی طرح کے فائدے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نبی کی میلاد کی محفل سجانے کی برکت سے، اس کی عظمت اور عزت کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو محفوظ رکھتا ہے۔ یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں سے، ہمارے محلوں سے پریشانیوں کو بھی دور فرما دیتا ہے، آفت و بلیات کو بھی دور فرما دیتا ہے۔ تو ہم جب دنیا میں ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے ہمارا فائدہ ہو تو پھر اس کام کو کیوں نہیں کرتے یا اس کام سے دوری کیوں اختیار کرتے ہیں؟ ایسا نہیں۔ اچھا، نبی کی میلاد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی بڑا سا اسٹیج لگایا جائے، بڑے بڑے علماء کو بلایا جائے، ڈھیر ساری عوام کو اکٹھا کیا جائے تبھی نبی کا میلاد منایا جا سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ چند افراد پر مشتمل اپنے گھر کے اندر بھی نبی کی میلاد کی محفل سجا سکتے ہیں، چاہے میلاد النبی کی محفل چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے اور وہ بھی اسی فضیلت کے حامل ہوتے ہیں، اسی جو ہے اچھائی کے مستحق ہوتے ہیں۔ جو بڑی میلاد میں اس کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے، وہ چھوٹی میلاد کرے تب بھی اللہ تعالیٰ اسے وہ اجر عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے محلے میں اور ہو سکے تو اپنے گھر کے اندر بھی نبی پاک علیہ السلام کی میلاد کی محفل ہو جائے تاکہ آپ کے گھر سے بھی آفت و بلیات دور ہو جائے اور آپ کے گھر والوں کا بھی ایمان محفوظ رہے۔ اچھا، آپ حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں تو مسجد نبوی میں ایک جگہ ہے جسے ریاض الجنت کہا جاتا ہے، یعنی جنت کا ٹکڑا، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ۔ وہاں پر غالباً گرین قالین بچھی رہتی ہے اور لوگ جب وہاں جاتے ہیں تو پوری کوشش کر دیتے ہیں کہ ہم وہاں پر 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ کیوں؟ آخر اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس جگہ کو جنت کا ٹکڑا کہا ہے، تو آپ بھی سوچتے ہیں کہ ہم 2 رکعت کم سے کم وہاں نماز نفل پڑھ لیں تاکہ ہم بھی دنیا والوں سے یہ کہیں کہ ہم نے بھی اس جگہ نماز پڑھی ہے جس کو رسول اللہ نے ریاض الجنہ کہا ہے، رسول اللہ نے جنت کا ٹکڑا کہا ہے، وہاں پر ہم نے نماز پڑھی ہے۔ لیکن جب کتابوں کا آپ مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ بزرگوں نے اس جگہ کو بھی ریاض الجنہ کہا ہے، جنت کا ٹکڑا کہا ہے، جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی محفل سجائی جاتی ہے۔ آج دیکھیں یہ بظاہر روڈ کا کنارہ ہے اور کچھ دنوں میں یہ روڈ بھی ہو جائے گا، تو میلاد النبی کی محفل اس طریقے سے یہاں نہیں آپ سجا پائیں گے، لیکن کم سے کم آج میلاد النبی کی محفل سجی ہوئی ہے، آپ یہاں پر موجود ہیں، تو اس جگہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں بزرگوں نے کیا کہا ہے کہ جہاں نبی کی میلاد کی محفل سجائی جاتی ہے اس جگہ کو معمولی نہ سمجھنا، وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں یہ بات اپنے گھر سے نہیں کہتا، بلکہ آج سے قریب 1250 سال پہلے امام گزرے ہیں حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ، یہ تبع تابعین کو انہوں نے دیکھا، تابعین کو انہوں نے دیکھا، یہ تبع تابعین میں سے، یہ تبع تابعین میں سے حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ۔ اب دیکھیے ان کے پیر و مرشد ہیں حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تابعین میں سے، اور ان کے بعد حضرت جو ہے امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے، اور امام حسن بصری تابعی ہیں، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے 2 سال پہلے وہ پیدا ہوئے۔ انہوں نے حضرت علی سے تعلیم حاصل کی، حضرت عائشہ صدیقہ اور بہت سے جلیل القدر صحابہ کرام کی زیارت کی، ان سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، اتنے عظیم بزرگ تھے۔ میں بات یہاں حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کر رہا تھا، جو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد تھے۔ حضرت جنید بغدادی کوئی معمولی ولی اللہ نہیں، اتنے جو ہے بزرگ ولی تھے، اتنی عظمت والے ولی تھے، انہوں نے اپنے زمانے میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی بشارت کی، اور یہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 250 سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ انہوں نے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ بغداد کی سرزمین پر اللہ کا ایک ایسا محبوب پیدا ہوگا جو اپنے منبر سے یہ اعلان کرے گا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ وہ بشارت سنانے والے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد ہیں حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور اس جگہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جس جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی محفل سجائی جاتی ہے، وہاں جانا کیسا ہے؟ اس وقت حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، من قصد موضعا، جس نے ایسی جگہ جانے کا ارادہ کیا، یقرأ فیہ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد پڑھا جا رہا ہو، تو اس جگہ کو معمولی نہ سمجھنا۔ فرماتے ہیں فقد قصد روضۃ من ریاض الجنہ، اس نے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں جانے کا ارادہ کیا، اس جگہ جانے کا ارادہ کیا جو جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جنت کا ٹکڑا۔ اب سوچئے آج سے 1250 سال پہلے کے امام بھی کہہ رہے ہیں کہ جہاں نبی کی میلاد کی محفل سجائی جاتی ہے وہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوا ہے، وہ ریاض الجنہ ہوا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے تمام بزرگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں نبی کی میلاد کی فضیلت لکھی ہے، نبی کی میلاد جہاں منائی جائے اس جگہ کی فضیلت لکھی ہے، نبی کی میلاد منانے کا کیا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ قیامت میں دے گا اس کا بھی ذکر اپنی اپنی کتابوں میں سارے بزرگوں نے کیا۔ ایک کتاب بڑی اہم میلاد النبی کے موضوع پر آپ کو بتا دیتا ہوں، آج سے قریب 600 سال پہلے کے امام حضرت علامہ ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ، 600 سال پہلے کے امام، ان کی پیدائش 899 ہجری میں ہوئی اور ان کا وصال 972 ہجری میں 974 ہجری میں ہوا، 75 سال کی عمر انہوں نے پائی، اور انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی،
اور اتنے بڑے فقیہ بزرگ عالم اور ساتھ میں اللہ کے اتنے مقرب بندے تھے، اتنے بڑے ولی تھے کہ فتاوی حدیثیہ جو ان کی خود کتاب ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اور یہ کتاب بڑی عظمت والی ہے۔ میں ایک مرتبہ حضور بحر العلوم علیہ رحمہ کی لائبریری میں موجود تھا، تو وہاں سب سے پہلے میں نے اس کتاب کی زیارت کی، فتاوی حدیثیہ کی۔ فتاوی حدیثیہ کے اندر علامہ ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے انتقال کا ایک واقعہ موجود ہے کہ جب علامہ ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، لوگوں نے نہلایا دھلایا، کفن پہنایا، کفن پہنانے کے بعد نماز جنازہ پڑھی، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد قبر میں رکھ دیا لوگوں نے۔ جب قبر میں آپ کو رکھا جا رہا تھا اس وقت آپ نے آنکھیں کھول دی، آنکھیں کھول دی، لوگ حیران و پریشان ہو گئے، پوچھنے لگے اے علامہ ابن حجر مکی، آپ کا تو انتقال ہو چکا تھا، ہم لوگوں نے آپ کو غسل و کفن دیا ہے اور نماز جنازہ پڑھی ہے، لیکن قبر میں ہم رکھ رہے ہیں تو یہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے آنکھیں کھولی ہے، آپ زندہ ہیں، آخر ایسا کیسے ہے؟ علامہ ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی قبر سے اس وقت لوگوں سے کہا تھا، اے لوگوں مجھے زندہ دیکھ کر حیرت نہ کرو، انا حی وکل محب للہ حی، میں زندہ ہوں اور اللہ و رسول سے محبت کرنے والا ہر ایک اپنی قبر میں اسی طریقے سے زندہ ہوں۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ سوچئے علامہ ابن حجر مکی شافعی اتنے مقرب بندے اللہ کے، خود اپنی قبر سے لوگوں سے کہتے ہیں اے لوگوں مجھے دیکھ کر حیرت نہ کرو، انا حی وکل محب للہ حی، میں زندہ ہوں اور اللہ رسول سے محبت کرنے والا ہر ایک اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے، اسی طرح زندہ ہوتا ہے۔ اب سوچئے جس کی ذات اللہ کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہے، اس نے جو کتاب لکھی ہوگی اس کتاب کا عالم کیا ہوگا؟ جس کی ذات اللہ کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہے اس کی کتاب اللہ کی بارگاہ میں کتنی مقبول ہوگی، اس کی بات اللہ کی بارگاہ میں کتنی مقبول ہوگی۔ انہوں نے یہ کتاب لکھی نعمت الکبریٰ، اور اس کتاب کے اندر بہت سارے بزرگوں کی روایتیں جو میلاد کے حوالے سے ہیں وہ نقل فرمائی۔ اسی کتاب میں ان لوگوں کا بھی ذکر کیا جن لوگوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کے پڑھوانے کے لیے پیسے روپے اکٹھا کیے۔ سب سے پہلے انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل فرمایا۔ میری ایک کتاب آتی ہے جواب حاضر ہے، اس کتاب میں آپ دیکھیں میں نے میلاد النبی کے حوالے سے ایک چیپٹر اور باب وعدہ ہے، اس میں جو ہے اسی کتاب کے حوالے سے میں نے نبی کی میلاد کے جواز پر باتیں تحریر کی ہیں۔ حضرت امام صاحب کے پاس وہ کتاب اوپر موجود ہے، کبھی آپ چاہیں تو اس کتاب کا مطالعہ بھی کر لیں۔ صفحہ 8 پر علامہ ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں یہ لکھا کہ جو شخص نبی کی میلاد کی محفل سجاتا ہے، اس میں پیسے روپے خرچ کرتا ہے، تو آخر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے کیا بدلہ عطا فرمائے گا؟ سوال کسی نے یہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے ابوبکر صدیق آخر ان کو کیا اللہ تعالیٰ بدلہ عطا فرمائے گا جو لوگ نبی کی میلاد میں پیسے روپے خرچ کرتے ہیں؟ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کے پڑھوانے میں 1 روپیہ خرچہ کیا، 1 درہم خرچ کیا، فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے یہ بدلہ عطا فرمائے گا، کانا رفیقی فی الجنہ، اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے گا، سبحان اللہ، اسے جنت میں میرا ساتھی بنائے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں۔ سوچیں حضرت ابوبکر صدیق کون ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بظاہر کسی صحابی کو اپنا امام نہیں بنایا سوائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ 17 وقت کی نماز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے پڑھی ہے، وہ امام الانبیاء ہیں، انہوں نے 17 وقت میں اپنا امام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا۔ تو یہ کتنا بڑا مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ صحابہ کرام میں سب سے فضیلت کے حامل ہیں حضرت ابوبکر
صدیق، ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان میں جتنے ستارے نظر آ رہے ہیں، کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا شخص ہے جس کی نیکیاں ان ستاروں کے مانند ہو؟ وہ جو ہے اندھیری رات تھی، ستارے نکلے ہوئے تھے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھی۔ تو اس وقت آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا شخص ہے جس کی نیکیاں ان ستاروں کے مانند ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت فرمایا، ہاں اے عائشہ، ایک شخص میری امت میں ایسا ہے جس کی نیکیاں ان آسمان کے ستاروں کے مانند ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، وہ کون ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عائشہ، وہ حضرت عمر ہیں جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے مانند ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تو یہ سوچا ہوگا کہ ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر کریں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے مانند ہیں، تو میرے والد حضرت ابو بکر کی نیکی کا کیا عالم ہے؟ ان کی نیکیاں کیسی ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا، اے عائشہ، عمر کی تمام نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہیں۔ سبحان اللہ۔ عمر کی نیکیاں آسمانوں کے ستاروں کے مانند ہیں۔ نبی فرماتے ہیں کہ عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہیں۔ اب سوچیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، اور قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کے مقام و مرتبے کو کتنا بلند فرمائے گا، جنت میں اللہ تعالیٰ انہیں کتنے اعلیٰ مقام میں رکھے گا۔ خود فرماتے ہیں کہ جو نبی کی میلاد میں 1 درہم خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے یہ بدلہ عطا فرمائے گا کہ اللہ اسے جنت میں میرا ساتھی بنائے گا۔ اب کون ایسا بدبخت ہوگا جو یہ نہ چاہے گا کہ جنت میں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے؟ بے شک۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ قیامت میں اور جنت میں اسے ملے گا جو دنیا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کرا رہا ہے، اسے ملے گا۔ اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون نہیں جانتا، ان سے کسی نے نبی کی میلاد کی عظمت اور عزت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا، من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے نبی کی میلاد کی عظمت اور عزت کی، فرماتے ہیں فقد احیا الاسلام، اس نے اسلام کو زندہ کیا۔ نبی کی میلاد کی عظمت یہ اسلام کی زندگی ہے۔ اسلام کو زندہ وہ لوگ کرتے ہیں جو لوگ نبی کی میلاد کی محفل سجاتے ہیں، اور جو نبی کی میلاد کی محفل نہیں سجاتے وہ اسلام کو زندہ نہیں کرتے بلکہ مردہ کرتے ہیں۔ تو اسلام کو اگر زندہ کرنا ہے تو نبی کی میلاد کی محفل سجانا ہوگا۔ اسی طریقے سے ہم لوگ تھوڑے پیسے روپے خرچ کر کے نبی کی میلاد کی محفل سجاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ لٹا دیا، بہت کچھ خرچ کر دیا، حالانکہ ہمارے پاس پیسے روپے کی کمی نہیں ہے اس زمانے میں، لیکن پھر بھی ہم دین کے نام پر تھوڑا سا کچھ خرچ کر دیتے ہیں تو جو ہے دل کے اندر یہ بات ضرور آتی ہے کہ ارے اتنا پیسہ دے رہا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے جتنا بھی آپ خرچ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اور اس کا بہترین اجر و ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا، قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ آپ کو عطا فرمائے۔ نبی کی میلاد میں جتنا ہو سکے خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کے صدقے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو کھلا پلا رہا ہے۔ بے شک۔ جو آپ کے پاس دولت ہے، زمین جائیداد ہے، اور بھی ساری چیزیں ہیں، یہ سب اسی نبی کا صدقہ ہے، ورنہ وہ نبی نہ ہوتے تو نہ یہ آسمان ہوتا، نہ زمین، نہ چاند، نہ سورج، نہ ہوا، نہ پانی، غرض کے کائنات کی کسی چیز کا وجود ہی نہ ہوتا۔
کسی چیز کا وجود نہ ہوتا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ رضوان اسی لیے فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ تو آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ جو کچھ بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے اسی نبی کا صدقہ عطا فرمایا، اسی نبی کی وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اور اسی نبی کا صدقہ آپ کھا رہے ہیں، تو اس نبی کی ولادت کا جشن نہیں منا سکتے؟ ابھی آپ کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہو جائے تو آپ سوچتے ہیں کتنا عالی شان ہم جشن منائیں۔ جو جس حیثیت کا مالک ہوتا ہے اپنے بچوں کی پیدائش سے خوشی کا اظہار کرتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ یا دن آئے تو ہمیں بھی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، جتنا اس میں چاہیں آپ لٹا لیں، اس میں کوئی قید نہیں، اور زیادہ سے زیادہ لٹانا چاہیے۔ یہ بزرگوں کا طریقہ تھا۔ میں نے بیچ میں حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا تھا، ان کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے۔ ایک روایت ذہن میں آ رہی ہے کہ حضرت امام حسن بصری تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پیدا ہوئے، اور جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کی والدہ آپ کو لے کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر چلی جاتی ہے۔ حضرت ام سلمہ کون ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی، ہم مومنین کی ماں ہیں، امہات المومنین میں سے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری زوجہ، پیاری بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہاں آپ کی والدہ کام کیا کرتی، ان کے گھر کی ضرورتوں کو پورا کیا کرتی، کام کیا کرتی تھی، اور امام حسن بصری چھوٹے رہتے تو اپنی گود میں لے کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر چلی جایا کرتی تھی اور کام میں مصروف ہو جاتی۔ کہیں ایک جگہ حضرت امام حسن بصری آرام فرما ہوتے، لیکن آپ کی والدہ جب کام میں مصروف ہو جاتی اور امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگتے تھے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا دودھ پلا کر انہیں چپ کرایا کرتی، جن کے حلق کے نیچے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ گزرا ہو، ان کا نام امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ، کتنی فضیلت کے حامل ہے امام حسن بصری رضی اللہ تعالی۔ ان سے کسی نے نبی کی میلاد کے بارے میں پوچھا کہ نبی کی میلاد میں پیسہ روپیہ خرچ کرنا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا تم تھوڑے پیسے روپے کی بات کرتے ہو؟ فرماتے ہیں وَدِدْتُ لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ ذَهَبًا، فرماتے ہیں تم تھوڑے پیسے روپے کی بات کرتے ہو، میں تو اس بات کو پسند کرتا ہوں۔ وَدِدْتُ لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ ذَهَبًا، فرماتے ہیں میں تو اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرے پاس اگر احد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا، تھوڑا موڑا سونا نہیں، احد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا، فرماتے فَأَنفَقْتُهُ عَلَىٰ قِرَاءَةِ مَوْلِدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کے پڑھوانے میں اسے خرچ کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ کیا فرماتے ہیں وَزِدْتُ لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ ذَهَبًا فَأَنفَقْتُهُ عَلَىٰ قِرَاءَةِ مَوْلِدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں میں تو اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرے پاس اگر احد پہاڑ برابر سونا ہوتا، نبی کی میلاد کے پڑھوانے میں اسے خرچ کر دیتا۔ اب آپ چھوٹے موٹے پیسے روپے کی بات کرتے ہیں، احد پہاڑ کی بات چلتی یہاں پر، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بہت پیسے روپے خرچ کرنا بھی ضروری نہیں، اگر وہ ایک درہم بھی خرچ کر لیتا ہے تب بھی وہ قیامت کے دن وہ جنت میں میرا ساتھی ہے۔ تو چاہے تھوڑا خرچ کریں چاہے زیادہ خرچ کریں، دونوں میں اللہ تعالیٰ آپ کو کثیر ثواب عطا فرمائے گا، اور دونوں کا بدلہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ دیکھیے آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کا حشر ان لوگوں کے ساتھ فرمائے گا جو انعام یافتہ بندے ہیں۔ انعام یافتہ بندوں کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جن پر دنیا میں اللہ نے انعام فرمایا، جو اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ وہ کتنے ہیں آپ کو معلوم؟ وہ 4 طرح کے اللہ کے مقرب بندے ہیں۔
جن پر اللہ نے انعام فرمایا، خاص انعام فرمایا، جن کا ذکر قرآن مقدس کے اندر موجود ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ نے ارشاد فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، بے شک اللہ کا انعام جن پر ہے وہ نبیوں کی جماعت ہے، صدیقین کی جماعت ہے، شہداء کی جماعت ہے اور صالحین کی جماعت ہے۔ ان چاروں کا ذکر کہاں ہے؟ قرآن مقدس کے اندر، اور اللہ نے فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رفیقا، اور کیا ہی یہ اچھے ساتھی، بات سن آ رہی، ان پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ اور آپ نماز پڑھتے ہیں، ابھی عشاء کی نماز آپ پڑھ کے آئے، عشاء میں کتنی رکعت ہے؟ کل 17 رکعت، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی آپ نے تلاوت کی۔ آپ سنت پڑھیں، چاہے فرض پڑھیں، چاہے نفل پڑھیں، چاہے وتر پڑھیں، سب میں آپ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی۔ آپ امام کے پیچھے اگر پڑھ رہے ہیں تو آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے، آپ کی طرف سے امام پڑھ رہا، اس لیے اس وقت تک خاموش رہا جائے گا۔ لیکن امام پڑھے چاہے مختلف 17 مرتبہ سورہ فاتحہ ایک نماز میں آپ پڑھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے 24 گھنٹے کے اندر 5 وقت کی نمازوں میں 48 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور 48 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہو، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہو۔ 24 گھنٹے میں 48 مرتبہ یہ آپ دعا کر رہے ہیں، لیکن جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو کیا کبھی آپ نے یہ سمجھا کہ وہ انعام یافتہ بندے کون ہیں جن کے راستے پر چلنے کا حکم ہے، جن کے راستے پر چلنے کے لیے ہم 24 گھنٹے میں 48 مرتبہ دعا کرتے ہیں؟ نہیں آپ نے سوچا ہوگا، لیکن آج میں آپ کو بتا دوں کہ اسی قرآن کے اندر اللہ نے ان انعام یافتہ بندوں کا ذکر فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، بے شک اللہ کا انعام جن پر ہے نبیوں کی جماعت ہے، صدیقین کی جماعت ہے، شہداء اور صالحین کی جماعت ہے، ان پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ اور یہ اللہ کے مقدس بندے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی وہ لوگ جو دنیا میں نبی کی میلاد کی محفل سجاتے ہیں ان کا حشر انہی چاروں کے ساتھ فرمائے گا، انہی چاروں کے ساتھ فرمائے گا۔ اور ایک بات میں بتاؤں کہ یہ بات بھی میں اپنے گھر سے نہیں کہہ رہا، بلکہ اسی کتاب کے اندر یعنی علامہ ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو 600 سال پرانی کتاب ہے نعمت الکبریٰ، اسی کے اندر یہ روایتیں بھی موجود ہیں، یہ روایتیں بھی اسی کتاب کے اندر موجود ہیں کہ آج سے 1300 سال پہلے کے امام حضرت سیدی شکتی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر و مرشد حضرت معروف قرخی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، حضرت معروف قرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ آج سے 1300 سال پہلے کے امام ہیں، ان کا انتقال ہوئے صرف 1242 سال ہو گیا، سن 200 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، یعنی 1242 سال صرف ان کے انتقال پہ ہو گیا۔ اب سوچئے کتنے پرانے یہ امام ہیں، ان سے کسی نے پوچھا نبی کی میلاد کے بارے میں، انہوں نے بالکل ویسے ہی آج سے 1300 سال پہلے نبی کی میلاد کا ذکر کیا جس طریقے سے آج ہم لوگ نبی کی میلاد کی محفل سجایا کرتے ہیں، نبی کی میلاد جس طریقے سے آج ہم منا رہے ہیں 1300 سال پہلے انہوں نے اسی طریقے سے نبی کی میلاد کا ذکر فرمایا۔ فرماتے ہیں من حیا تعامن لأجل قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے نبی کی میلاد کے پڑھوانے کے لیے کھانا تیار کیا، کیا بنایا؟ آج دیکھیے کھانا بنا ہوا ہے، ابھی ایک پیکٹ میں آپ کو دیا جا رہا تھا، وہ تبرک ہے۔ 1300 سال پہلے کے امام فرما رہے ہیں من حیا تعامن لأجل قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے نبی کی میلاد کے پڑھوانے کے لیے کھانا تیار کیا، فرماتے وجمع اخوانا، اور مسلمانوں کو جمع کیا، وأوقد سراجا، اس نے روشنی کی، ولبس جدیدا، اس نے نیا لباس پہنا، وتبخر وتعطر تعظیما لمولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے خوشبو سلگائی، لوگوں کو اس طرح لگایا
اس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی تعظیم ہو. فرماتے ہیں جو شخص ایسا کرے گا حشرہ اللہ یوم القیامہ مع الفرقۃ الاولی من النبیین، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں کا حشر نبیوں کے ساتھ کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کا حشر نبیوں کے ساتھ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ باد. اللہ اکبر.